بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے نوائے وقت اخبار میں خبر ہے، نیب کی اجازت اسحاق ڈار کے 50 کروڑ سے زائد کے اکاؤنٹس جائیدادیں بحال۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے گلبرگ لاہور میں حجویری ہاؤس کی سپرداری کرا دی۔ اکاؤنٹس بحالی کے لیے مختلف بینکوں کو خط لکھے گئے تھے۔ یہ مقدمات جو بنے ہوئے تھے، یہ فیصلے بھی عدالتوں نے دیے ہوئے تھے۔ ایک بندہ 4-5 سال عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوا، اشتہاری قرار دے دیا گیا، جائیداد کرکی کے آرڈر دے دیے گئے، عدالتوں سے سب پروسیس مکمل ہو گیا۔ اب کوئی ایسی پاور اور ایسی طاقت درمیان میں آئی کہ NRO دینے کے لیے سب کچھ معاف، قوم کا لوٹا ہوا پیسہ بھی معاف، قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے بنائی گئی جائیدادیں بھی معاف۔ بہرحال یہ ہماری عدالتوں کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح رہے گا، اشرافیہ کو اسی طرح کھلی چھٹی ملی رہے گی؟ جب وہ چاہیں عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، جب وہ نہ چاہیں وہ پرواہ نہ کریں، عدالت کے آرڈر ہوا میں اڑائیں اور کہیں کہ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مرضی کا ماحول بن جائے تو پھر وہ آ کے سارا کچھ واپس۔ کبھی ایسا سنا نہیں تھا جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ دوسری تیسری دفعہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے مشرف کے دور میں بھی دیکھا، اور اب کسی کی مہربانی، پھر کسی طاقتور کی مہربانی سے ساری عدالتیں بھی حرام ہو گئی ہیں، اور سارے محکمے بھی۔ نیب تو ویسے ہی انہوں نے نیب کی تو جڑ مار دی، نیب ختم ہی کر دیا تقریباً۔ نیب اب صرف برائے نام ہے، اور وہ ان کے کیس معاف کرنے کے لیے ہے تاکہ کل ان کو کوئی عدالت پوچھ نہ سکے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ خدا رسول کا واسطہ اس ملک پہ رحم کرو، یہ ملک بہت مشکلات میں ہے، یہ نیب ختم کر دو، اس پہ جو اس کی بلڈنگوں پہ، اس کے افسروں پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے قوم کا۔ جب آپ نے جو لوٹا ہوا پیسہ واپس کروانے کی بجائے ان کو چھوٹ دینی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم خود کروانا ہے، تو پھر بیوقوف بنانے کے لیے نیب رکھا ہوا ہے، عام آدمیوں کو بیوقوف بناتے رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کب تک قوم آپ کے ان کاموں پہ بیوقوف بنتی۔ دوسرا بڑا اہم مسئلہ، 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، اور حکومت کو الیکشن کے نام سے بھی خوف آتا ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں بھی ملتوی کروائے، بار بار ڈیٹیں لے رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں ملتوی ہو جائیں۔ یہاں اسلام آباد میں بھی کئی کھیل کھیلے، کبھی الیکشن کمیشن میں بلا کے کہہ دیا نہیں کروا سکتے، کبھی عدالتوں کا سہارا لے لیا، عدالت نے کہا جا کے بلا کے دونوں فریقوں کو سنو، اور پھر خود ہی اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشنر کا تو تقریباً اب پاکستان کا بچہ جانتا ہی ہے کہ کس طرف جھکاؤ ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دی۔ جن بلدیاتی امیدواروں نے کروڑوں روپیہ لگا دیا، انہوں نے چیخ و پکار کی، عوام نے کہا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے جو گئے ہوئے تھے علامہ، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت پر برہمی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین کی کارروائی نہیں بنتی، سوالیہ پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں کرائی یقین دہانی کے منافی نہیں، کسی صورت ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ریمارکس، 60 کروڑ روپے تک خرچ ہو چکے ہیں، یہ الیکشن لڑنے والوں کے وکیل کا کہنا ہے۔ اخراجات کیوں نہ کابینہ کی تنخواہ سے کاٹ لیں عدالت۔ میں نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے خبروں میں کہ بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے، الیکشن کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، یہ خبر بھی چل رہی ہے
کہ الیکشن کمیشن انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنا چاہ رہا ہے پھر اس فیصلے کے خلاف کہ ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے، الیکشن نہ کروانے پڑے ہمیں، تو ہائی کورٹ کو ویسے تو چاہیے تھا ایسے الیکشن کمیشن کو کان سے پکڑ کے نکال دیتے کہ جس الیکشن کمیشن کا کام ہی الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے ہر وقت، وہ الیکشن سے سیاسی پارٹی کو بھاگتی رہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ جس کا صاف معنی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، کسی مرضی کی پارٹی کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ عوام کیا فیصلہ کریں گے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تو نہیں تھی کہ وہ کسی کی مرضی کے مطابق چلے اور اس کی مرضی کے مطابق الیکشن کروائے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں، آج کل ماشاءاللہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے نام تو آپ جانتے ہیں، میں اس وقت نہیں لیتا کسی کا کیا نام مجھے لینے کی ضرورت ہے، لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین جو ہے یہ موم کی ناک کی طرح آپ جدھر چاہیں موڑ لیں۔ 9 مہینے ہو گئے قومی اسمبلی سے 127 ارکان نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، اور اسے اس وقت کا ڈپٹی سپیکر جو اسٹیئر کر رہا تھا وہ منظور کر کے چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے فیصلے کو نہیں مانتا، میری عدالت میں میرے دربار میں پیش ہوں ایک ایک کر کے۔ اچھا وہ جاتے ہیں تو الیکشن اپنے سپیکر صاحب تالا لگا کے بھاگ جاتے ہیں اسمبلی کو، کبھی کہتے ہیں میں بلوچستان لاڑکانہ آیا ہوا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، استعفے بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب میرا صرف اس وقت اتنا کوئی سوال ہے ذمہ داروں سے کہ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو؟ آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے، نیب جیسی ترامیم کر کے پاکستان کے خزانے کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں، اربوں روپیہ معاف کروا رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، 10 ارب ڈالر غائب کر دیا ہے۔ کوئی ان کو بڑا پوچھنے والا نہیں ہے سپیکر صاحب کو؟ یہ سب سے اوپر کی طاقت ہیں کوئی جو چاہیں کرتے رہیں؟ اچھا میرے سامنے جو پیش ہوگا اس کا استعفیٰ منظور ہوگا، سامنے آگے کہے۔ تو جن 10 کے آپ نے کیے تھے جہاں آپ نے الیکشن کا تجربہ کیا، وہ 10 نے آپ کے سامنے آ کے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنی مرضی سے کمزور سیٹیں چن کے وہاں الیکشن کروا کے ٹیسٹ کیا۔ آپ سیاسی جماعت کے ایک لیڈر ہیں، دعوے دار ہیں، ایک جمہوری پارٹی کے نام نہاد جمہوری پارٹی کے دعوے دار ہیں۔ سپیکر صاحب اتنا بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اتنی بے شرمی کا مظاہرہ نہ کریں کہ آپ آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے کہ سیٹ 10 مہینے سال خالی پڑی ہے تو پڑی رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ اس پہ ری الیکشن یا 100-150 سیٹیں خالی تھیں تو پورا الیکشن کوئی اس طرف سوچ بھی نہیں رہا۔ میں ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے حرکت میں آئیں، جن کی ذمہ داری ہے ملک کا نفع نقصان جن کے ذمہ لگے گا ان کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ایسے جو بٹھا دیے گئے ہیں سیٹوں پہ لا کے، کیا کہتے ہیں خربوزوں کی راکھی پہ پتہ نہیں بندر بٹھا دیے گئے ہیں کیا، ایسے جو بٹھا دیے گئے ہیں ان کو کان سے پکڑ کے ان عہدوں سے علیحدہ کریں، ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے مقدمات بنائیں اور ان کو گھر بھیجیں، اور ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہ کچھ سوچیں۔ ملک کا روز بروز زوال کی طرف جانا، نقصان پہ نقصان، کل مجھے بھی پوچھ گچھ ہوگی، آپ کو بھی پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ گچھ تو سب کو ہوگی۔ آزادی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ایسے دوستیوں یاریوں میں تعلقات میں ملک کو برباد نہ کریں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے جو جہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا، کوئی چیف جسٹس، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، کوئی تو آخر پکڑ ہونا چاہیے کہ پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو، ملک کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔